یہ جو حالات بلوچستان میں بنے وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو دہشت گردی کے واقعات پیش آئے اور اس میں جو جانی نقصان ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور جو بھی ہماری شہزادہ ذوالفقار صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، آپ سن رہے تھے، بلوچستان کے بہت سارے وسائل کے حوالے سے اس قسم کے حل طلب مسائل ہیں جس کے اوپر زور دیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف سیکیورٹی کا بھی ایک بہت سیریس چیلنج ہے، بیرونی مداخلت اس صوبے کے اندر یہ تمام معاملات ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی اعتبار سے ریاست کو اس کو دیکھنا چاہیے اور جس حد تک بھی جانا پڑے جائیں، یا پھر جو مسائل ہیں ان کو ڈائیلاگ کے ذریعے سیکیورٹی ایشوز کے اوپر جو سیاسی معاملات ہیں اس طرف بھی فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بڑا افسوسناک اور ہولناک واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اس وقت کرائسس کی سچویشن ہے۔ ایک بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس سارے کرائسس کو ریزالو کرنا ہے ہم نے۔ اس میں سیاست، اس واقعے کے اوپر سیاست کسی کو نہیں کھیلنی چاہیے۔ آپ کو سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچنا ہے کہ کیا اس کا حل ہے، اور ہمیشہ جب آپ اس قسم کی ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں تو آپ کو ایک تو فورس استعمال کرنی پڑتی ہے، بالکل کرنی پڑتی ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ختم ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو وجوہات ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو بھی ٹیکل کرنا ہے۔ اور بہت دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ایشو بلوچستان میں کریٹ ہوا ہے، اور اس کا ذکر صرف ہم نہیں کر رہے، پاکستانی نہیں کر رہے، بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی سمجھتی ہے کہ وہاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور اس کا ثبوت پاکستان نے بار بار پیش بھی کیا ہے کہ اس میں فورن انٹرفیرنس بھی ہے۔ لوکل تو اپنی جگہ ایک ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فورن انٹرفیرنس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ بھی اس موومنٹ کو یا اس ٹیررزم کو فروغ دینے کے لیے مدد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اور دشواریاں ہیں۔ لیکن بہرحال ایٹ دا اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ ایشو ہمارا اپنا ہے، اور ہمیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے جس طرح ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا اور آپ کے جو گیسٹ تھے انہوں نے بھی فرمایا کہ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے کاز تک جائیں، اس کی وجہ تک جائیں، اور پھر وہاں سالو کریں۔ کوئی بھی دنیا میں جب ٹیررزم ہوتا ہے، چاہے آپ ویسٹرن ممالک دیکھ لیں، آپ تاریخ اٹھا لیں، آپ پاکستان کی پرانی تاریخ اٹھا لیں، تو وہ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وجہ آپ ریزالو کرتے ہیں تو پھر ساری ٹیررزم ختم ہوتا ہے۔ صرف فورس کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، صرف طاقت کے استعمال سے مار کے نہیں کر سکتے۔ آپ 2 بندے ماریں گے، وہ 4 واپس ماریں گے۔ یہ آپ کو ریزالو دونوں سولوشن دونوں ضرورت ہے، طاقت کا بھی استعمال اور عقل کا بھی استعمال۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے ملک میں جو سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی جماعت ہے اس کو سیاست سے باہر رکھا جا رہا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ اس قسم کے جو کرائسس ہیں۔ سینیٹر صاحب، اس پہ ہم آگے پروگرام میں ضرور بات، آپ اپنی سیاسی جماعت کے پی ٹی آئی کے حوالے سے ضرور بات کیجیے گا، لیکن بلوچستان کے حوالے سے جو پالیسی ریاست کی رہی وہ ہم نے کم و بیش ایک جیسی دیکھی مختلف حکومتوں میں۔ بلوچ ہزارہ برادری احتجاج کر کے بیٹھی تھی اور خان صاحب کی حکومت تھی تو ان کو بلیک میلرز کہا گیا، تو کوئی پالیسی میں فرق نہیں آتا، حکومتیں جتنی بھی بدلتی رہیں۔